اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سکوائر گارڈن۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ برطانیہ کی لندن میں پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ ہے، اور ساتھ ہی جو وزراء ہیں ان کے دفاتر ہیں، اور اس کے سامنے جو ہے نظر آ رہا ہے وہ پارلیمنٹ سکوائر گارڈن ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ جو ہے نظر آ رہی ہے، یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے۔ تو میں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو برطانیہ میں ہے یہ پارلیمانی نظام ہے، اور دنیا میں بہت سے ملکوں سے جو ہے یہ برطانیہ سے یہ نظام پارلیمانی اخذ کیا گیا ہے، یعنی اس کی نقل کی گئی ہے، یہ آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو پارلیمانی نظام ہے وہ ادھر سے ہی لیا گیا ہے۔ امریکہ میں جو ہے وہ صدارتی نظام میں، وہ صدر کے اختیارات ہیں، لیکن یہاں برطانیہ میں وزیر اعظم کے اختیارات زیادہ ہیں۔ بادشاہ کے جو ہیں وہ ایک جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن کے اختیارات جو ہیں یہ وزیر اعظم کی ہیں۔ تو آج میں اس پر بات کروں گا، دکھاؤں گا بھی یہ جو ہے پارلیمنٹ سکوائر گارڈن ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کی تاریخ تقریباً 800 سال پرانی ہے، جس کی ابتدا 1215 میں ہوئی۔ یہ لندن کے پیلس آف ویسٹ منسٹر میں واقع ہے۔ اس میں دو ایوان ہوتے ہیں، ایک ہاؤس آف کامنز اور دوسرا ہاؤس آف لارڈز ہے۔ جو ہاؤس آف کامنز ہے اس کے ممبران کی تعداد 650 ہے۔ یہ ڈائریکٹ منتخب ہو کر آتے ہیں، عوام منتخب کرتی ہے، الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور بڑے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، کوئی دھاندلی نہیں ہوتی، کوئی پیسہ وغیرہ نہیں چلتا، بہت صاف ستھرے الیکشن ہوتے ہیں۔ اور وزیر اعظم کو اکثریتی پارٹی منتخب کرتی ہے۔ ہاؤس آف کامنز بہت بااختیار ہے، ہاؤس آف لارڈز سے بھی بہت زیادہ بااختیار ہے، اس کے اختیارات زیادہ ہیں۔ ہاؤس آف لارڈز 792 تعداد ہوتی ہے، اس میں 240 منتخب ہو کر آتے ہیں، اور ان سب کی تعداد 15 سال ان کی مدت ہوتی ہے۔ ان کے ہاؤس آف کامنز کی نسبت کم اختیارات ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے ان کا جو ممبران اسمبلی ہیں یا جو گیسٹ آتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گیٹ، اس گیٹ سے جو ہے انٹر ہوتے ہیں۔ سارا کچھ نظام پارکنگ کا جو ہے اس کے پیچھے اندر ہے، کچھ سامنے بھی ہے۔ یہ جو بلڈنگ آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے یہ کیبنٹ ہاؤس ہے، یعنی وزراء کے دفاتر ہیں، جو آگے اس کے بعد بھی آپ کو نظر آئے گی، جہاں پر گھوڑا ہے۔ یہ جتنا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو ہے وزراء کے دفاتر ہیں۔ تو میں ہاؤس آف کامنز کا آپ کو بتاتا ہوں کہ قانون سازی ہاؤس آف کامنز میں ہوتی ہے۔ جو بلڈنگ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں جتنے بھی بل ہیں وہ ہاؤس آف کامنز کے پاس آتے ہیں، بناتے بھی یہ ہیں، اور ہاؤس آف جو کامنز ہے یہ پاس کرتے ہیں اس بل کو۔ جتنے بھی بل ہوتے ہیں، قانون ہے، جو بھی، جس طرح پاکستان میں بھی ہے اسمبلی میں، لیکن وہاں تو اس طرح کوئی بہتر نظام نہیں ہے۔ موجودہ حکومت نے اور زیادہ اس کو جو ہے خراب کر دیا، یہ آسان لفظوں میں کہہ دوں۔ لیکن یہاں پر جو ہے یہ بہت ہی فیئر اور صاف ستھرا نظام ہے۔ ہاؤس آف لارڈ کسی بل کو روک نہیں سکتا۔ جب بل اس کے پاس ہاؤس آف لارڈز میں جاتا ہے تو وہ کسی بل کو روک نہیں سکتا، بس تھوڑی تاخیر کر سکتا ہے، تھوڑا ڈیلے کر سکتا ہے، پھر بل جو ہے قانون سازی جو اس پر ہے ہوتی ہے، اور بحث ہوتی ہے، اور دستخط کر دیتے ہیں اور قانون بن جاتا ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں بل جو ہے جو بادشاہ ہوتا ہے یا ملکہ ہوتی ہے، پہلے ملکہ تھی، آج کل بادشاہ ہے، بادشاہ چارلس ہے، تو اس کے پاس جائے گا، تو وہ بل پر دستخط کر دے گا۔ تو تیسرے مرحلے میں جب یہ بل پر بادشاہ دستخط کر دے گا تو پھر قانون بن جائے گا۔ اس طرح وہ قانون بن جائے گا اور بل جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے تینوں جگہوں سے۔ لیکن اس میں زیادہ اختیارات جو ہیں وہ ہاؤس آف کامنز ہیں۔ یہ جو بلڈنگ گھوڑے والی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وزراء کے دفاتر ہیں، کیبنٹ ہاؤس ہے۔ یہاں تمام وزراء جو ہیں یہاں اس بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں، ان کے دفتر یہاں پر ہیں۔
इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बादशाह मलका की सारी फैमिली जो बड़े लोग हैं, बड़े एज के लोग हैं, मतलब ये है कि मेंबर होते हैं यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। उसके बाद जो लोग जिन्होंने कोई ख़ास कारनामा सर अंजाम दिया हो वो भी मेंबर बना दिए जाते हैं। जैसे कोई सियासतदान, डॉक्टर या बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा सियासतदान, बड़ा कोई इंजीनियर जिसने बहुत ज़्यादा कोई मुल्क के लिए या मुख्तलिफ शोबों के लिए खिदमत सर अंजाम दी हूँ, उनको भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बना दिया जाता है। ये जो आपको पार्क नज़र आ रहा है ये हाउस पार्लियामेंट के सामने है और पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन इसे कहते हैं। तो ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये चर्च की है। ये सामने मेरे आई तो मैंने सोचा कि इसकी भी तस्वीर बना लेता हूँ। मैंने ये तमाम जो दफातर हैं, पार्लियामेंट हाउस है, कैबिनेट हाउस है और चर्च है, यहाँ पर आज छुट्टी थी तो मैं इसलिए बाहर से बना सका हूँ। इंशाल्लाह अगली बार जब मैं जाऊँगा लंदन में का टूर करूँगा तो मैं इंशाल्लाह जो है इनके अंदर के जो दफातर हैं इनके अंदर से भी आपको बताऊँगा और तमाम तफसील से इंशाल्लाह आगाह करूँगा। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि बरतानिया का आइन तहरीरी तौर पर मौजूद नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान का बहुत ही एक अजीम आइन है 1973 का, दूसरे भी हैं 1962 का, लेकिन वो इतने बेहतर नहीं है। लेकिन जो 1973 का आइन है वो तहरीरी तौर पर मौजूद है, उसके किताबचे मौजूद हैं। वो एक बहुत ही अच्छा और बेहतर जो है आइन है, लेकिन उसका इतना अच्छा इतलाक़ नहीं होता क्योंकि हमारी हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट जो है सियासतदान भी उसमें शामिल हैं, उसको उन्होंने अबरआलूद कर दिया ये कह सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरमीम गैर ज़रूरी कुछ की हैं, कुछ तो चलो ज़रूरी थी वो तो बनती हैं, लेकिन जो गैर ज़रूरी इन्होंने तरमीम की हैं वो बहुत गलत किया। उससे 1973 का आइन जो है मुतासर हुआ है। लेकिन बरतानिया का जो आइन है ये गैर मतलब आइन है लेकिन तहरीरी तौर पर इसका कोई किताबचा मौजूद नहीं है। ये इसी तरह मौजूद है, लेकिन ये कौम या मुल्क के जितने भी बाख्तियारात अदारे हैं, वज़रा हैं, वज़ीर आज़म है, बादशाह, लेकिन वो कानून की बहुत पासदारी करते हैं और कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून पर अमल करते हैं। तो लेकिन इसकी किताबचा तहरीरी तौर पर मौजूद नहीं है। ये इस कौम का समझे कि बहुत ही एक अक्लमंदी का जो है सबूत है, लेकिन जो है कानून जो है काफ़ी हद तक जो है उस पर अमल किया जाता है। मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन ये आप कहें कि 90%, 95%, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत जो है ये बहुत ही बेहतर है। तो मैं जो है ये यहाँ पर बताऊँ कि ये जो है आपको या जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, आज कोई यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था तो जो बैचलर लोग हैं, ग्रेजुएट, उनको डिग्रियाँ दी जा रही हैं। तो इसी पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ ये वीडियो लाइक और शेयर करें और यूट्यूब पर मेरा चैनल हेल्थ एजुकेशन एंड टूरिज़्म सब्सक्राइब करें ताकि आपको दूसरी भी मालूमात